السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس حفیظہ ہوں اور آج ہمارا لیسن ہے صفحہ نمبر 133 پر لیسن ہے آج ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا۔ حکومت اور طاقت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ کہا کرتا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک رات فرعون نے خوفناک خواب دیکھا۔ صبح اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں بلایا، ان سے اس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کہا۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بربادی کا سبب بنے گا۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ اسرائیلی قوم میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسے اصل حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ ان کی والدہ کو خوف محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی بچے کو قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے بچے کو لکڑی کی صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون کی ملکہ نے دیکھا تو صندوق پانی سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک بہت خوبصورت بچہ تھا۔ ملکہ کو بچہ پسند آ گیا اور اس نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے شوہر فرعون کو بھی اس پر راضی کر لیا۔ جب بچے کو دودھ پلانے لگی تو بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ مختلف عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی مگر بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی صندوق کے پیچھے پیچھے فرعون کے محل تک آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کا دودھ پی لیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کی اجازت کے ساتھ بچے کو گھر لے آئیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے بچے کو فرعون کی شر سے محفوظ کر دیا۔ شاہی نگرانی میں اس کی پرورش کا انتظام ہونے لگا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کی اجرت بھی دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادے کی حیثیت سے پرورش پا کر جوان ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بنی اسرائیل پر فرعون کی قوم بے حد ظلم کرتی ہے، چنانچہ وہ بنی اسرائیل کے مظالموں کی مدد بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک ہم قوم کو ایک فرعون کے ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ آگے بڑھ کر دشمن کا ایک مکہ مارا تو وہیں ختم ہو گئے۔ جب اس کا قتل کا راز کھلا تو فرعون نے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سازش کے بارے میں پتہ چلا تو مصر چھوڑ کر عرب کے ایک دور دراز علاقے مدین میں چلے گئے۔ مدین میں آپ نے 10 سال گزارے، پھر آپ نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ مصر واپس جاتے ہوئے آپ فلسطین کے علاقے میں کوہ طور کے قریب سے گزرے۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ آپ کے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے عطا کیے، ایک لاٹھی کا سانپ جو سانپ میں بدل جانا تھا اور دوسرا معجزہ ہاتھ کا چاند کی طرح چمکنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح روشن ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست پر آپ کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور سرکشی اور ظلم سے باز آنے کی نصیحت کی، مگر فرعون نے تکبر اور غرور کی بنا پر بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے تو آپ نے جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا۔ پھر مصر کے 80,000 جادوگر کے مقابلے میں بلایا گیا۔ مقابلے کے دوران جادوگر ایک بڑے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں رسیاں اور لکڑیاں جمع کیں۔ جب انہوں نے جادو کیا تو رسیاں اور لکڑیاں سانپ نظر آنے لگی۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور سب سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے نہیں، یہ اللہ کے کوئی نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ لوگوں کا چیپٹر ختم ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح، اب میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح فرعون کی قوم کو فنا کر دیا یا ختم کر دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب آپ سمندر پر پہنچے تو آپ نے سمندر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا۔ لاٹھی مارنے سے سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر حفاظت کے ساتھ سمندر پار کر گئے۔ فرعون بھی آپ کو پیچھا کرتے کرتے سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا تب کہنے لگا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔